الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم باوقار حضرت شیخ محترم دامہ فیوزہم حضرت اقدس حضرت شیخ صلاح الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ عصر حاضر میں اس پرفتن دور میں اللہ نے جو حضور والا سے کام لیا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ حضرت کی ذات نے اس دنیا میں آنے کا حق ادا کر دیا۔ یہ سب صلہ ہے ہمارے بزرگوں کا، ہمارے بڑوں کا، اور یہ انہیں ملا ہے ان کی جوتیاں سیدھی کر کے، ان کی خدمت کر کے، اور ان کے ذریعے سے اپنے دل کی صفائی کر کے۔ بزرگان دین جب دیکھ لیتے ہیں کہ اب دل کی صفائی ہو گئی ہے تو اب اجازت دے دی جاتی ہے کہ آپ کو بھی اجازت ہے، آپ بھی میلے دلوں کو صاف کریں۔ اسی کو مجاز کہا جاتا ہے اور اسی کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ پھر وہ ذمہ داری ان کے کاندھوں پر آئی، حسن و خوبی اس کو اہتمام میں لائے، محنت کی، اپنے کاروبار کو ادھر ادھر کیا، اور صرف اللہ اللہ کی ضربیں لگانے میں اپنے وقت کو وقف کیا۔ دعا کریں اللہ حضرت کو نعم البدل نصیب فرمائے۔ میرے بھائی، آپ حضرات سے بہت دنوں سے میں ایک خاص موضوع کو لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ موضوع میرا الحمدللہ یوٹیوب کی دنیا میں بڑا مقبول ہوا، اور باہر سے جب فون آتے ہیں تو اسی موضوع کو خاص کر دیا جاتا ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ مختصر وقت میں آپ حضرات سے اس کے تعلق سے گفتگو کروں، بہت مختصر۔ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو پھر کروں گا، تاکہ ہمارے دلوں کے بہت سارے خلجان جو ہوتے ہیں وہ نکل جائیں، اور ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں قبول کیا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اور دیگر جو اور انسانوں کو قبول کیا وہ بھی اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ اسی کے تعلق سے میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ کریمہ میں ایک بہت مشہور آیت کریمہ تلاوت کی
کہ جس میں میرا اللہ اپنے محبوب کو مبعوث کر کے ارشاد فرما رہا ہے، اے محبوب وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی جی ہم نے آپ کو بشیر بنا کر کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو نذیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور خالی جس وقت میں جو انسان آپ کے سامنے موجود ہیں خالی ان کے لیے نہیں، بلکہ جو آپ کے سامنے موجود ہیں آپ ان کے لیے بھی بشیر اور نذیر ہیں۔ آپ ان کے بعد قیامت تک جتنے انسان آئیں گے آپ ان کے لیے بھی بشیر اور نذیر ہیں۔ اللہ جی یہ بشیر اور نذیر کیا لفظ ہیں؟ تو اس کا جواب علماء فرماتے ہیں میرے اور آپ کے آقا کو نبی بنایا گیا، نبوت کا تاج ان کے سر پر رکھا گیا اور ذمہ داری دی گئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا، ذمہ داری دی گئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ یہ میرے اللہ نے اپنے محبوب کو ذمہ داری دی، اے محبوب ہم نے آپ کو نبی بنایا، ذرا آپ کھڑے ہو جائیے، یہ سر سے کمبل اتار دیجئے اور ذرا چلیے ہماری مخلوق کے پاس جو ہم سے بھٹکے ہوئے ہیں، جو ہم سے دور ہیں، جو ہمارے قریب نہیں آتے، ہمارے علاوہ انہوں نے دوسرے معبود باطلہ کو اپنا معبود بنا لیا ہے، لہذا آپ ان کی طرف چلیے اور ان کو جا کر کے سمجھائیے، اگر سمجھ جائیں تو ان کو خوشخبری دیجئے، ان کو بتائیے کہ اللہ اس دنیا میں کتنی عزتیں عطا کرے گا اگر تم اللہ کی بات کو مانو گے، اگر تم نبی کی بات کو مانو گے تو اللہ تمہاری اس دنیا میں بھی قدر کرے گا اور کروائے گا، اسی طریقے سے تمہیں قبر کا سکون ملے گا۔ اگر تم مان جاتے ہو اللہ تمہیں حشر کی رسوائیوں سے بچائے گا، اگر تم مان جاتے ہو اللہ تمہیں جنت نعیم عطا کرے گا۔ اے محبوب جو تمہاری بات کو مان لے ان کو خوشخبری سنائیے، اور جو آپ کی بات کو نہ مانے ذرا ان کو ڈرائیے، یہ دنیا ذلت کی جگہ ہے ذرا ان کو ڈرائیے، قبر بڑی پریشانیوں کی جگہ ہے ذرا ان کو ڈرائیے، حشر میں بڑی ذلت ہونے والی ہے ذرا ان کو ڈرائیے کہ جہنم ایک بڑا گہرا اور بڑا پرخطر راستہ ہے، بڑا پرخطر ایک ٹھکانہ ہے، ہاں اس کا کھان پین بھی الگ ہے، اس کی بڑی بڑی پریشانیاں ہیں، اتنی بڑی پریشانیاں ہیں کہ جن پریشانیوں کو دیکھ کر حضرت جبرائیل کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے جب جہنم کا معائنہ کر کے آئے تھے۔ اے اللہ کے نیک بندو ہمارے محبوب کو ذمہ داری دی جا رہی ہے، ذرا آپ جو آپ کی بات کو مان لیں ان کو خوشخبری سنائیے، اور جو آپ کی بات نہ مانے ذرا ان کو ڈرائیے۔ میرے محبوب چلے ہیں آگے بڑھے ہیں، حضرت خدیجہ نے قبول کر لیا، آگے بڑھے ہیں حضرت ابو بکر نے قبول کر لیا، میرے اللہ نے ان کی جنت کا اعلان بھی کر دیا، اور کتنی بڑی جنت کا اعلان کیا، ذرا سنو اللہ کے نیک بندو کون حضرت ابو بکر اور کتنی بڑی جنت ہے ذرا معلوم کرو۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل کو میرے اللہ نے کہا تھا اے جبرائیل ذرا میرے ابو بکر کی جنت کو دیکھ کر کے آؤ۔ کون جبرائیل؟ جو طاقت میں سارے فرشتوں سے زیادہ ہے، سارے فرشتوں کا سردار ہے، یہاں تک کہ 600 پروں کا مالک ہے، اور ایک پر مشرق سے لے کر مغرب تک کو ڈھک لیتا ہے، اتنا طاقتور فرشتہ۔ لیکن جب میرے اللہ نے کہا اے جبرائیل ذرا میرے ابو بکر کی جنت کو دیکھو، حضرت جبرائیل فرماتے ہیں پسینے سے شرابور ہو گیا، تھک کر کے چور ہو گیا، لیکن رب کعبہ کی قسم میں ابو بکر کی جنت کو نہ دیکھ سکا۔ یہ ہے میرا اللہ۔ اے اللہ کے نیک بندو اور مختصر گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ میرے اور آپ کے آقا آگے بڑھے،
حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، پھر اور آگے بڑھے حضرت ابو بکر نے اسلام کو قبول کیا، اور آگے بڑھے حضرت زید نے اسلام کو قبول کیا، حضرت علی المرتضی نے اسلام کو قبول کیا، حضرت ام ایمن نے اسلام کو قبول کیا۔ اے اللہ کے نیک بندے، یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ حجۃ الوداع کا موقع آ گیا، میرے اور آپ کے آقا کی زندگی پوری ہو گئی۔ ذرا سمجھنا میرے اللہ نے کیا فرمایا تھا، اے نبی جی ہم نے آپ کو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، یعنی جو اب موجود ہیں آپ ان کے لیے بھی، اور جو اب نہیں ہیں یعنی قیامت تک آئیں گے آپ ان کے لیے بھی بشیر اور نذیر ہیں۔ لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آقا کی زندگی مکمل ہو رہی تھی، اور میرے آقا ابھی عرب کی سرزمین سے باہر نہیں آئے تھے، اور ذمہ داری میرے اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کی لگائی ہے، اور انہی انسانوں کی نہیں بلکہ جو میرے آقا کے بعد آنے والے تھے میرے اللہ نے ان کی بھی ذمہ داری لگائی ہے۔ لیکن میرے بھائی کبھی سوچا میرے اور آپ کے محبوب کی تو زندگی مکمل ہو گئی تھی، یہاں تک کہ آپ نے اس دنیا سے پردہ کر لیا تھا، لیکن جانتے ہو پردہ کرنے سے پہلے کیا ارشاد فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر؟ جب 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام حرم کی سرزمین پر موجود تھے، اس وقت میں کیا فرمایا تھا میرے محبوب نے؟ اے میرے حاضر صحابہ ذرا سنو، تمہارا محبوب تمہیں کچھ ذمہ داری دے کر کے جا رہا ہے، تمہارے سروں پر کچھ ذمہ داری رہے گی۔ ہاں اللہ کے نبی کی طرف سب متوجہ ہو گئے تھے، فرمایا تھا الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہاں میرے اللہ نے دین کو تو مکمل کر دیا ہے، اس دین کے اندر نہ اب کمی آئے گی نہ زیادتی ہوگی، اگر کوئی کمی کرے گا ملحد کہلائے گا، اگر کوئی زیادتی کرے گا تو بدعتی کہلائے گا۔ اب یہ حق تو کسی کو نہیں ہے کہ اس کے اندر کمی کر دے یا اس کے اندر زیادتی کر دے، لیکن ہاں میرے صحابہ تمہارا محبوب تمہاری ایک ذمہ داری لگا کر کے جا رہا ہے۔ تمام کے تمام صحابہ متوجہ ہو گئے تھے، اللہ کی طرف توجہ کر رہے تھے، اللہ کے محبوب کی طرف۔ کیا فرمایا تھا میرے آقا نے؟ میرے دعوت کے ساتھی بھی بتلاتے ہیں، میرے علماء کرام کی زبان پر بھی رہتا ہے، خانقاہ کے بزرگ بھی اسی طرح محنت کرتے ہیں۔ کیا فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے؟ اے میرے حاضر صحابہ، میرے اللہ نے تمام انسانوں کی ذمہ داری دی تھی، لیکن میں دنیا سے پردہ کر سکتا ہوں، میں دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں، لیکن یہ ذمہ داری میں تمہارے کاندھوں پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ جو اس وقت میں حاضر ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ میرے دین کو غائب انسانوں تک پہنچا دینا۔ کیا ذمہ داری نہیں لگائی تھی میرے آقا نے صحابہ کی؟ کیا میرے محبوب نے صحابہ کی ذمہ داری نہیں لگائی تھی؟ کیا تمام صحابہ کو نہیں فرمایا کہ جس دین کو میں لے کر کے آیا، جس مشن پر میں زندگی گزار کر کے گیا، اس دین میں کمی اور زیادتی کا حق تو اب ختم ہو گیا، اب جبرائیل نہیں آئے گا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن تمہاری ذمہ داری غائب تک میرے دین کو پہنچانا ہے۔ کون سی ذمہ داری؟ کہ جو اللہ نے میرے سر پر ڈالی تھی، آپ تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر ہیں۔ اے صحابہ یہ ذمہ داری اب سے تمہاری ہے۔ ہاں صحابہ اپنے اونٹوں کی نکیل پکڑ کر کے چل دیے تھے، جدھر کو جس کا رخ ملا ادھر کو چل دیا تھا، یہاں تک کہ ملکوں میں پہنچے ہیں، یہاں تک کہ بڑے بڑے جزیروں پر پہنچے ہیں، شجروں کے پاس بھی پہنچے ہیں، حجروں میں بھی پہنچے ہیں، بحری میں بھی پہنچے ہیں اور خشکی میں بھی پہنچے ہیں۔ لیکن میرے بھائی صحابہ کی بھی عمریں پوری ہو گئی، لیکن پوری دنیا تک میرے محبوب کا دین ابھی نہیں پہنچا ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کی بھی عمریں پوری ہو گئی، صحابہ بھی پردہ کرنے لگے، اب تابعین کی ذمہ داری، اب تابعین کی ذمہ داری،
لیکن ذرا سننا، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اللہ مجھے سمجھانے کی تمہیں سمجھنے کی توفیق اور طاقت دے دے۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہاں تک کہ صحابہ کی بھی عمریں مکمل ہو گئی، تابعین کی بھی عمریں مکمل ہو گئی، تبع تابعین کی بھی عمریں مکمل ہو گئی، اب یہ ذمہ داری علماء کرام کے سروں پر آئی۔ اے علماء کرام کی جماعت، اب یہ محبوب والی ذمہ داری جو اللہ نے محبوب کو دی تھی، محبوب نے صحابہ کو دی تھی، صحابہ نے تابعین اور تبع تابعین کو دی تھی، اب یہ ذمہ داری علماء تمہارے کاندھوں پر آ گئی ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ لہذا علماء نے اس ذمہ داری کو سمجھا، لیکن حالات کے اعتبار سے کیا کریں؟ ذرا دیکھیں اپنے محبوب کی زندگی میں، جب محبوب کی زندگی میں دیکھا تو ایک صفہ کا چبوترا نظر آیا جس میں اصحاب صفہ بیٹھے ہوئے ہیں، غریب اور نادار ہیں، ہاں ان کا مالدار خیال کرتے ہیں، میرے محبوب بھی خیال کرتے ہیں، اب اس نہج پر کون سی محنت ہو؟ چنانچہ علماء کرام نے انہی اصحاب صفہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مدارس کا جال پھیلایا، مدارس کی بنیاد رکھی ہے۔ ہاں مقصد کیا ہے؟ کہ ہمارے نبی کا لایا ہوا دین ہر گھر تک پہنچے گا، ہر گھر تک پہنچے گا، ہر انسان تک پہنچے گا۔ اب پہنچانے کا طریقہ کیا ہے؟ چلو مدارس اسلامیہ قائم کیے جائیں، کیونکہ ہر کسی کے بس میں خرچے کرنا یا ہر کسی کے بس میں اپنی زندگی کے خرچے اٹھانا یہ طاقت میں نہ ہوگا۔ مدارس قائم کیے جائیں، اصحاب صفہ کی نسبت دی جائے، غریب طلبہ کو لایا جائے، نادار یتیم طلبہ کو لایا جائے، ان کی پڑھائی کا خیال کیا جائے، ان کو نبی کا لایا ہوا دین ان کے سینوں تک پہنچایا جائے۔ پھر اب ان طلبہ کی ذمہ داری لگائی جائے کہ اس نبی کے دین کو پوری دنیا میں لے کر کے چلو۔ اسی لیے ان مدرسوں کی بنیاد رکھی گئی کہ جس میں اس وقت میں نمایاں 1866 کے اندر بنیاد رکھی ہوئی، جس کو میں اور آپ دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتے ہیں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کر دینا۔ اے اللہ کے نیک بندے، اللہ نے کیسا اس مشن کو چمکایا، بدعتیں ختم ہوتی چلی گئی، فرقہ باطلیہ، ہاں فرقہ باطلہ، ہاں منہ بنا کر کے کہیں سویا ہوا تھا، اور فرقہ باطلہ ان کی ہمت نہیں تھی کہ آ کر کے ان علماء دیوبند سے مقابلہ کر سکے۔ اگر عیسائی کی شکل میں آیا تو علماء نے اس کو لتاڑ دیا، اگر شیعوں کی شکل میں آیا علماء نے ان کو لتاڑا ہے، اگر بریلویت کی شکل میں آیا علماء نے ان کو بھی لتاڑا ہے، یہاں تک کہ نئے نئے فرقوں نے جنم لیا، لیکن علماء دیوبند ان کا مقابلہ کرتے گئے۔ اور آج بھی کبھی شکیل ابن حنیف کی شکل میں آ رہا ہے، کبھی پرویز کی شکل میں آ رہا ہے، کبھی اور نئے نئے فتنوں کی شکل میں آ رہا ہے، لیکن بے فکر ہو جائیے، رب کعبہ کی قسم، جب تک علماء دیوبند موجود ہے کوئی فرقہ اپنا سر نہیں اٹھا سکتا۔ جنم تو لے سکتا ہے لیکن سر نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو، مشن کیا ہے؟ اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین آگے تک پہنچانا ہے۔ پھر یہ علماء دیوبند کہاں پہنچے؟ آؤ میں تمہیں ایک مثال سے سمجھاتا چلوں۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی، اللہ ان کی عمر میں برکت دے دے، فرماتے میں دنیا کے ہر کونے پر گیا، میں ایسی جگہ پر بھی گیا جہاں 6 مہینے دن ہے، جہاں 6 مہینے رات ہے، میں وہاں پر پہنچا، میں نے وہاں پر ایک مسجد کے اندر نماز پڑھی، جیسے ہی سلام پھر کے میں امام صاحب کے پاس پہنچا، میرے خوشی کے ٹھکانے نہ رہے، میں نے معلوم کیا کہاں کے طالب علم ہو، کہنے لگے میں علماء دیوبند کا شاگرد ہوں، کہنے لگے میں دیوبند کی ترزمین سے علم کو سیکھ کر کے آیا ہوں، یعنی کہ میرے نبی کا لایا ہوا مشن خالی دارالعلوم میں نہیں بلکہ دارالعلوم سے ہوتا ہوا، دیوبند سے ہوتا ہوا، میری اور آپ کی گلیوں اور کوچوں میں، میری اور آپ کی مسجدوں اور مکتبوں میں، میرے اور آپ کے گھروں میں، یعنی ان کا مشن چلتا گیا۔ اور آج جتنے بھی مجھے اور آپ کو یہ علماء قاسمی نظر آتے ہیں، یہ سب کے سب دارالعلوم کے طالب علم ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ لیکن اللہ کے نیک بندے، ابھی نبی کا مشن تیزی کے ساتھ آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ دارالعلوم کے اندر اور مدارس کے اندر صرف وہی طلبہ پہنچ رہے تھے جن کے پاس وقت تھا، جن کے پاس خرچے اور اخراجات تھے، جن کے گھر میں زیادہ ان کو ضرورتیں نہیں تھی، ان
ان کے ماں باپ نے ان کو دارالعلوم کے اندر یا اور مدارس اسلامیہ کے اندر بھیجا، جاؤ دین سیکھ کر کے آؤ، لیکن انہی میں سے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، پھر انہی کے شاگردوں میں سے حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر بھی کروڑوں رحمتیں نازل کر دینا۔ ان کے دل کے اندر خیال آیا، میں مجمع کو دیکھ رہا ہوں جو مدرسوں کی طرف نہیں جا رہا ہے، میں مجمع کو دیکھ رہا ہوں ہاں جو مدرسوں کے اندر داخل نہیں ہو رہا ہے اور بغیر ایمان کے دنیا سے جا رہا ہے، اور پنجاب اور ہریانہ کی سرزمین پر ارتداد کی بڑی تیزی کے ساتھ ہوا آ رہی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ لوگ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، ایمان کو چھوڑ رہے ہیں۔ حضرت مولانا کا دل بھر آیا اور اپنی کاندلے کی سرزمین کو چھوڑا اور سیدھے دہلی کی زمین پر پہنچے، جس کو میں اور آپ نظام الدین کے نام سے جانتے ہیں۔ وہاں ایک چھوٹی سی مسجد کو دیکھا جس کو میں اور آپ بنگلے والی کے نام سے جانتے ہیں، وہاں پر پہنچے، ذرا صفائی ستھرائی کی ہے لیکن نماز پڑھنے والا کوئی نہیں، اللہ کو یاد کرنے والا کوئی نہیں۔ حضرت مسجد سے باہر آئے ہیں، دیکھا کہ کچھ مزدور مزدوری کر رہے ہیں جو میوات کی سرزمین سے اٹھ کر کے آئے ہیں، ہاں یہی میوات کی سرزمین جہاں ارتداد بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا، جہاں لوگ ایمان کو چھوڑ کر کے ہاں ماتھوں پر کشکے لگا رہے تھے، ہاتھوں میں دھاگے باندھ رہے تھے اور اللہ کی پرستش نہیں بلکہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ حضرت کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، ان مزدوروں سے بات کی اور مزدوروں کو پکڑا، مسجد کے اندر لے کر کے آئے اور لا کر کے کہا، او اللہ کے بندو، کہاں اپنا وقت برباد کرتے ہو؟ کون ہو؟ کہا کہ مسلمان ہیں۔ نام کیا ہے؟ نام اسلام والے نہیں ہیں۔ نماز جانتے ہو؟ نہیں جانتے۔ وضو جانتے ہو؟ نہیں جانتے۔ اللہ کو جانتے ہو؟ نہیں جانتے۔ کلمے کو جانتے ہو؟ نہیں جانتے۔ نبی کو جانتے ہو؟ نہیں جانتے۔ پھر کس چیز کے مسلمان ہو؟ کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہم بھی جو بھی ہم سے معلوم کرتا ہے ہم کہہ دیتے ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان کہتے کسے ہمیں معلوم نہیں، مسلمانوں کا کام کیا ہے ہمیں معلوم نہیں۔ حضرت نے کہا یہاں کیا مزدوری کرتے ہو؟ کہا کہ پلا پلا کرتے ہیں، شام کو اتنی دھاڑی مل جاتی ہے۔ حضرت نے ان کے ہاتھوں کو پکڑا اور مسجد کے اندر لے کر کے آئے، پہلے ان کو وضو کرنا سکھایا، پھر ان کو نماز پڑھنی سکھائی، پھر نماز کے بعد اللہ کے سامنے رونا سکھایا۔ اب یہ صاف ستھرے ہو کر کے اپنے گھروں کو گئے ہیں، لوگوں نے معلوم کیا، ارے آج تو بڑی صاف ستھری محنت کر کے آئے ہو۔ ہاں کیسی محنت کر کے آئے ہو؟ کہا کہ ہمیں ایک بیوقوف انسان سا ملا تھا، اس نے پہلے ہمارے ہاتھ پیر دھلائے، پھر اس نے ہم سے اٹھک بیٹھک کرائی اور پھر اس نے ہمیں کچھ کتاب پڑھ کر کے سنائی اور شام کو ہمیں مزدوری دے کر کے بھیج دیا۔ وہ ایسے مسلمان تھے کہ وہ نماز اور وضو کو بھی نہیں جانتے تھے۔ کون ہے ان کی فکر کرنے والا؟ حضرت اقدس حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ۔ اللہ حضرت کی قبر کو سکون دے دینا۔ اللہ حضرت اس دنیا میں اللہ کی قسم نبیوں کے کام کو جاری کر کے گئے ہیں، صحابہ کے کام کو جاری کر کے گئے ہیں، لیکن او اللہ کے نیک بندو اتنی محنت کر کے گئے، وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اللہ کے نبی کا مشن ذہن میں تھا کہ ہر گھر تک نبی کا مشن پہنچنا ہے، ہر گھر تک نبی کا لایا ہوا دین پہنچنا ہے۔ مدرسے والوں نے ذمہ داری اٹھائی، اللہ نے مدارس کو قبول کیا، پھر حضرت مولانا الیاس نے اس کی ذمہ داری اٹھائی اور ان کی ذمہ داری کو اور ان کی محنت کو اور ان کی کوڑھن کو اللہ نے قبول کیا۔ یہاں تک کہ جب کبھی چھوٹی مسجد ہوتی، اپنے مشورے میں لوگوں کو لے کر کے بیٹھتے تو کہتے لوگوں یہ دین عرب میں بھی پہنچے گا، عجم میں بھی پہنچے گا، ایشیا میں بھی پہنچے گا، ملیشیا میں بھی پہنچے گا، ہاں یورپ میں بھی پہنچے گا، یہاں تک کہ بتاتے تھے تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس بوڑھے کو کیا ہو گیا؟ اس کمزور کو کیا ہو گیا؟ یہ چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کر پوری دنیا کی باتیں کرتا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم دنیا والوں کو بتا دو کہ مولانا الیاس کی محنت دنیا کے ہر کونے تک پہنچ چکی ہے، دنیا کے ہر کونے تک پہنچ چکی ہے۔ کیا ہوا؟ میرے اللہ نے مدارس کے اس جال کو قبول فرمایا
مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی محنت کو قبول فرمایا، ان کی قربانی کو قبول فرمایا، جو مجھے آج حافظ اور عالم اور قاری نظر آتے ہیں، جو امام میری اور آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، یہ وہیں کے تو شاگرد ہیں، جو مدرس میرے اور آپ کے طلباء کو پڑھاتے ہیں، یہ وہیں کے تو شاگرد ہیں، جو میرے اور آپ کے عقائد کو ٹھیک کرتے ہیں، یہ وہیں کے تو شاگرد ہیں۔ یہاں تک کہ پھر دوسرا مشن جو میرے نبی سے جڑا ہوا حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ لے کر کے چلے، اللہ نے اس کو بھی قبول فرمایا۔ ہاں میں اور آپ مجرم ہیں، میں اور آپ ان مشنوں کو بگاڑنے پر لگے ہوئے ہیں۔ میں مدارس والوں سے بھی کہہ رہا ہوں، میں دعوت کے ساتھیوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم بگاڑنے پر لگے ہوئے ہیں۔ مجھ میں اور آپ میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ اور ایک اور مشن کہ جو نہ مدارس میں نظر آیا نہ دعوت و تبلیغ میں نظر آیا، اور وہ میرے محبوب کی اصل محنت تھی، اور وہ محنت تھی کہ سب سے پہلے لوگوں کے دلوں سے میل اور کچیل کو نکالا جائے۔ لوگوں کے دلوں سے میل اور کچیل نکالا جائے تاکہ مدارس چلانا اخلاص کے ساتھ آسان ہو جائے، تاکہ دعوت و تبلیغ میں رہنا اخلاص کے ساتھ آسان ہو جائے۔ جو ہم زبان سے کہتے ہیں وہ ہمارے دلوں کے اندر بھی آ جائے۔ جتنی باتیں ہم زبان سے کہتے ہیں وہ باتیں ہمارے دلوں میں کیوں نہیں ہیں؟ میں مدارس والوں سے بھی کہتا ہوں، دعوت کے ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں، اے اللہ کے نیک بندو، یہ کمی کہاں سے آئی؟ میرا اور آپ کا ایک تعلق ٹوٹ چکا تھا، اس لیے کمی آئی، اور اس تعلق کو جوڑنے کی کوشش نہ مدارس والوں نے کی نہ دعوت کے ساتھیوں نے کی۔ اس لیے ہم بڑوں کی محنت کو آگے بڑھانے والے نہیں بلکہ ان کی محنت کو ملیا میٹ کرنے والے ہو گئے۔ وہ کون سا تعلق تھا؟ وہ تعلق تھا سب سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کیا جائے۔ اور وہ دل کہاں صاف ہوں گے؟ وہ دل صاف ہوں گے اللہ والوں کی خانقاہوں میں، اللہ والے بزرگوں کی ان خانقاہوں میں، جو اللہ کی ضربیں لگوائیں، جو آنکھ بند کر کے اللہ کا خیال دل میں لے کر کے آوائیں۔ ہاں، آج اگر مدارس ان سے ہٹ گئے تو دل صاف نہیں ہے، چہرے تو صاف ہیں، بدن سے تو بزرگ اور اللہ والے نظر آتے ہیں، لیکن دلوں کا حال کیا ہے؟ دلوں کے اندر ایک میل اور کچیل بھرا ہوا ہے۔ ہاں میرے دعوت کے ساتھیوں، اگر بیٹھے ہوئے ہو تو برا نہ ماننا، اللہ کی قسم زبان بڑی اچھی ہے لیکن دل اچھے نہیں ہیں۔ یہ میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اور یہ میں اپنے ساتھیوں کو بھی کہہ رہا ہوں۔ کسی کو کڑوی لگتی رہے، لگنے دیجئے، لیکن جب تک دل صاف نہیں ہوں گے کسی عبادت کو میں اور آپ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے عالم بن سکتے ہیں، لیکن جانتے ہو جب ہم علماء کی صحبت سے نکل کر کے آتے ہیں، ہمیں مدارس اسلامیہ سے سند ملتی ہے، اور سند کے ساتھ جانتے ہو ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ اور ممبروں پر جانے سے پہلے، مصلوں پر جانے سے پہلے، ہاں درس و تدریس میں جانے سے پہلے، سب سے پہلے 1 سال کسی اپنے بزرگ کی جوتیاں سیدھی کر لینا، کسی کی خانقاہ میں جا کر سب سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر لینا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو یہ جو تم نے علم سیکھا ہے یہ کہیں فتنے کا سبب نہ بن جائے، کہیں لڑائی اور جھگڑے کا سبب نہ بن جائے، کہیں ہاں جن کی تم ہدایت کے لیے جا رہے ہو کہیں وہاں فتنے بازیاں نہ ہو جائیں تمہاری وجہ سے۔ اس لیے علم تو ہوگا لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ علم تمہیں متکبر بنا دے، تمہیں خود پسند بنا دے، تمہیں عجب تمہارے اندر لے کر کے آ جائے اور تم دوسروں کو حقیر اور اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگو۔ اگر یہ چیز نکالنی ہے تو سب سے پہلے تمہیں کسی اللہ والے کی خانقاہ میں جا کر اپنی تربیت کرانی پڑے گی۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نیک بندو آؤ ذرا چلو، حضرت حکیم الاسلام مولانا طیب رحمت اللہ علیہ کون ہیں؟ قاسمی گھرانے کے چشم و چراغ ہیں،
حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ موجود ہے، حضرت اقدس مولانا طیب رحمت اللہ علیہ ہاں اپنی دیوبند کی سرزمین سے تھانہ بھون کی سرزمین پر پہنچے ہیں، اور جا کر کے حضرت کو معلوم ہوا ارے میرا قاسمی خاندان کا چشم چراغ آیا ہے، میرا شہزادہ آیا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ دیکھ کے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد ارے میرا شہزادہ آیا ہے، میرا قاسمی خاندان کا چشم و چراغ آیا ہے، ذرا سب ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت نے ان کو پکڑا اور پکڑ کر کے اپنے سینے سے لگایا، اچھے دسترخوان لگائے، ہاں جیسی ضیافت ہو سکتی تھی ویسی ضیافت فرمائی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد حضرت مولانا طیب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا حضرت تھانوی میں آپ کے پاس ضیافت کے لیے نہیں، اپنی مہمان نوازی کے لیے نہیں، اللہ کی قسم میں بھی تمہارے در کا ایک بیمار ہوں، میں ایک بڑا بیمار ہوں، میں تمہارے در پر ہاں حکمت کی کچھ دوائیاں لینے کے لیے آیا ہوں، میں اپنے دل کو تمہاری خانقاہ میں صاف کرانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی نے جب سنا رہے شہزادہ تو کسی اور نیت سے آیا ہے، کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، اگر واقعی میں وہ نیت ہے تو کھڑے ہو جاؤ، ذرا دروازے پر جا کر کے بیٹھو، ذرا دروازے پر جاؤ، اور جتنی میرے مریدین کی جوتیاں رکھی ہوئی ہیں ذرا ان کے اٹھا کر کے صاف کرو۔ اور وہ خانقاہ آپ کے اس کارخانے والی مسجد کی نہیں تھی کہ جہاں سب کی جوتیاں چپلیں بالکل صاف ستھری رکھی ہوئی ہیں، وہاں تو کھیتی کرنے والے کسان آیا کرتے تھے، وہاں تو کھیتوں میں سے ہاں گیہوں وغیرہ کاٹ کے آنے والے کسان آیا کرتے تھے۔ ذرا کسانوں کی جوتی دیکھی آپ حضرات نے، ہاں ان جوتیوں کو صاف کرنے کے لیے کہا اے طیب ہاں ذرا دروازے پر جاؤ اور جتنے میرے مریدین کی جوتیاں رکھی ہوئی ہیں ذرا ان کو صاف کرو۔ حضرت اقدس اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، کیونکہ معلوم ہے جو ڈاکٹر علاج بتائے گا وہی کرنا پڑے گا، جو پرہیز بتایا ہے وہی کرنا پڑے گا۔ حضرت گئے دروازے پر بیٹھ گئے، بتلانے والوں نے بتلایا، اللہ کی قسم تقریباً 10-15 دن تک اسی طرح دروازے پر بیٹھے رہے، کبھی اندر کو آنے کے لیے نہیں کہا، کبھی اندر بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، حالانکہ علم کا مالک ہے مولانا طیب رحمت اللہ علیہ، قاسمی شہزادہ ہے مولانا طیب رحمت اللہ علیہ۔ ہاں اللہ کے نیک بندو، مولانا طیب علم کی ایک پہچان ہے، کبھی ان کی کتاب پڑھ کر کے دیکھنا تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، ہم جیسوں کو سمجھ نہیں آتی ان کی باتیں، لیکن جانتے ہو جب دل کا علاج کرانے کے لیے گئے تو پھر وہی کرنا پڑے گا جو ڈاکٹر بتائے گا، جو حکیم بتائے گا۔ 10-15 دن تک ایسی جوتیاں صاف کرتے رہے، حضرت کنکھیوں سے دیکھتے تھے، کبھی چلتے پھرتے ان کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے تھے۔ جب کئی دن ہو گئے اور دیکھا کہ واقعی میں شہزادہ نہیں ہے، اللہ کا غلام بننے کے لیے آیا ہے، محبوب کا غلام بننے کے لیے آیا ہے، تو 15 دن کے بعد اٹھایا اور سینے سے لگا لیا اور کہا جاؤ حضرت طیب جس چیز کے لیے آئے تھے وہ چیز تمہیں آج دے دی گئی ہے۔ کیا سمجھ آیا؟ اللہ کے نیک بندے دل کو صاف کیے بغیر کسی مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میرے اللہ نے اپنے محبوب پر ذمہ داری ڈالی، ذمہ داری صحابہ کے کاندھوں پر آئی، تابعین کے کاندھوں پر آئی، پھر علماء کے سروں پر آئی۔ میرے علماء چلے، اصحاب صفہ کی نسبت سے مدرسے قائم کر دیے، اللہ نے ان مدارس کو قبول کیا۔ یہ جو عالم اور حافظ نظر آتے ہیں سب انہی مدارس کی دینے ہیں۔ اسی طریقے سے مولانا الیاس کے دل کے اندر آئی رحمت اللہ علیہ، ان کے مشن کو اللہ نے قبول کیا۔ آج جو بڑے بڑے گناہگار روتے ہوئے نظر آتے ہیں، تسبیحات ان کے چہروں پر ہیں، آج بڑے بڑے اللہ والے جو کبھی گناہوں کی زندگی گزارتے تھے لیکن اب اللہ کی محبت میں گزارتے ہیں۔ کس کی محنت ہے؟ ہاں دعوت و تبلیغ کی محنت ہے۔ کیا مشن ہے کہ نبی کا لایا ہوا دین ہر گھر تک پہنچے۔ مدارس والوں نے بھی کوشش کی ہر گھر تک پہنچے۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے کوشش کی ہر گھر تک پہنچے اور پہنچ رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر صحیح طریقے سے پہنچانا ہے تو ان خانقاہوں کی زینت بننا پڑے گا۔
اگر علماء یہ کہیں یہ دعوت و تبلیغ والے بیکار ہیں، یہ علماء بھی غلط ہیں، یہ دعوت و تبلیغ کا کام بیکار ہے، یہ علماء غلط ہیں، اور اللہ کی قسم اگر یہ دعوت و تبلیغ والے کہتے ہیں یہ مدارس فضول ہیں، اللہ کی قسم دعوت و تبلیغ کا وہ ساتھی بھی گناہگار ہے، کیونکہ مشن دونوں کا یہی ہے کہ اللہ کے نبی کا دین ہر گھر تک پہنچے۔ میری بات سمجھ آئی؟ اے اللہ کے نیک بندے، میرا وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گیا، اس لیے بڑے مختصر طریقے سے تمہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ تو مدارس بھی میرے نبی کے مشن پر ہیں، دعوت و تبلیغ بھی میرے نبی کے مشن پر ہے، اور اسی طریقے سے ایک تیسرا نظام جن کو میں اور آپ اللہ والوں کی خانقاہ کہتے ہیں، اگر ان سے نہ ہم جڑے تو یاد رکھنا میرے اور آپ کے مدارس بھی بیکار ہیں، اور دعوت و تبلیغ کے ساتھی بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑا نقصان کر دیں۔ اس لیے ان خانقاہوں سے جڑنا ضروری ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں، تو سن کر کے تعجب کرے گا، حضرت اقدس جن کو جاری تبلیغ کہا جاتا ہے، مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ جب کبھی بڑی بڑی تقاضوں سے واپس آتے، بڑے بڑے ملکوں کا سفر کر کے آتے، تو سیدھے حضرت رائے پوری کی خدمت میں پہنچتے تھے، حضرت رائے پوری دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے تھے مولانا الیاس تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا، تم اتنی محنت کرتے ہو، تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا، تو اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے، میرے اور آپ کے ہو جانے چاہیے۔ فرماتے تھے مولانا رائے پوری مجھے نہ منع کیا کرو، اللہ کی قسم جب میں بڑے بڑے ملکوں سے آتا ہوں اور بڑے بڑے مجموعوں میں تقریریں کر کے آتا ہوں تو میرے دل میں بھی ایک میل کچیل جم جاتا ہے۔ وہ میل کچیل کیا ہے؟ میرے دل میں بھی شیطان فتنے ڈالتا ہے، ارے تو بہت بڑا آدمی ہو گیا، دیکھ کتنا مجمع تیری بات سنتا ہے، دیکھ تیری کیسی قدر ہو رہی ہے، دیکھ تیرے پیروں کے نیچے کیسے چادر بچھائی جا رہی ہے، دیکھ تجھے کیسے وضو کرایا جا رہا ہے، دیکھ تجھے کیسے کھانے مل رہے ہیں، دیکھ تیری کتنی قدر ہو رہی ہے۔ اللہ کی قسم یہ سب شیطانی دھوکے ہوتے ہیں، مجھے تکبر میں ڈالنے کے، مجھے اللہ سے دور کرنے کے، میں کچھ ہو گیا، یہ شیطانی دھوکا مجھے کہیں ہلاک نہ کر دے۔ یہ میل کچیل جب میرے دل میں آ جاتا ہے، حضرت رائے پوری آپ کی خانقاہ میں اللہ اللہ کی ضربے لگا کر اللہ کی قسم وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے او اللہ کے بندو، نہ مدارس کے خلاف رہو، یہ نبی کے مشن پر ہیں۔ کون سا مشن؟ کہ پوری دنیا کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا تھا میرے محبوب کو، وہی کام مدارس اسلامیہ کر رہے ہیں، اور یہ دعوت کے ساتھی بھی اسی مشن پر ہیں کہ اللہ نے جو محبوب کو بشیر اور نذیر بنایا، یہ دعوت کے ساتھی بھی جو روزانہ صبح کو کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، کسی کو ڈراتے ہیں، کسی کو فضائل سناتے ہیں، یہ بھی نبی کے مشن پر ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ خانقاہ ہیں جو ہمارے اللہ والوں نے جن کو ان کو اب دوبارہ سے محنت دینی شروع کی ہے، اللہ کی قسم آج کے وقت میں ان سے جڑنا ضروری ہے، کہیں ایسی نہ ہو کہ میری اور آپ کی نیکیاں ہی مجھے اور آپ کو برباد کر دیں۔ آپ کہیں گے نیکیاں کیسے برباد کر دیں گی؟ جانتے ہو کیسے؟ جب میں نماز پڑھ کر کے نکلتا ہوں میرے دل میں آ جائے ارے تو نمازی ہو گیا، یہ لفظ برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ میں نے روزے رکھ لیا، ارے تو روزے دار ہو گیا، تو حاجی ہو گیا، تو عالم بن گیا، یہ تیرے سامنے اب کیا ہیں؟ یہ لفظ جو نیکیوں کی طرف سے ہمیں تکبر میں مبتلا کر رہے ہیں، یہی میری اور آپ کی بربادی کے لیے کافی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو، یہ ساری بیماریاں کہاں ختم ہوں گی؟ کہاں ختم ہوں گی؟ ان کی سب سے اچھی جگہ خانقاہ ہے، ان کی سب سے بہترین ڈاکٹر کی جگہ خانقاہ ہے۔ ہاں جب ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، ایک بھی چیک اپ نہیں ہوتا، انسان کو ایسا لگتا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن جیسے ہی مشین میں آ جاتا ہے فوراً پتہ چل جاتا ہے تیرے پھیپڑوں میں بھی داغ ہے، تیرے دل پہ بھی ہلکا سا داغ ہے، تجھے اپینڈکس بھی ہونے والا ہے، تیرے دل کے آس پاس بڑا کچرا جمع ہوا ہے۔ ہاں کہاں اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہے؟ اب مشین کے اندر آیا، تجھے پتا چلا کہ تیرے اندر کیا کیا بیماریاں ہیں۔ ابھی تک تو سمجھ رہا تھا میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن جیسے ہی پورا باڈی چیک اپ ہوا پتا چلا تو بڑی بڑی بیماریوں کے اندر مبتلا ہے۔ تو نے ابھی ہلکا سا شوگر چیک کرا
آیا تو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا تھا, بڑی مٹھائیاں کھا رہا تھا, ارے تیرا تو شوگر لیول بھی بہت بڑا ہوا ہے, اب تک تو ٹھیک سمجھ رہا تھا, لیکن جیسی باڈی چیک اپ کی مشین پر پہنچا اس کو دن میں تارے نظر آ گئے, تیرے اندر تو بڑی بڑی بیماریاں جنم لے رہی ہیں. اسی طریقے سے میں اور آپ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں, لیکن جب کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے تب پتہ چلے گا کون کون سی بیماریاں ہیں, تب پتہ چلے گا تیری نماز بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو رہی تھی, تیرے روزے بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو رہے تھے, کیونکہ تکبر گھسا ہوا تھا, ریاکاری گھسی ہوئی تھی, بناوٹ گھسی ہوئی تھی, ظاہر پر محنت تھی, اندر سے بالکل خراب ہوا پڑا تھا. اس لیے اللہ کے نیک بندو, مجھے اور آپ کو ایسے دور میں ضرورت پڑتی ہے ان خانقاہوں کی, تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ مدارس کی بھی قدر کرے, مجھے اور آپ کو چاہیے دعوت کے ساتھیوں کی بھی قدر کرے, مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم سب مل کر کے ان خانقاہوں کی بھی قدر کرے. اور کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارا تھوڑا تھوڑا وقت سب پر لگے, مدارس پر بھی لگے, دعوت میں بھی لگے, اور خانقاہ کے بزرگوں کے لیے بھی ہمارے پاس. ہاں, جب اللہ کے محبوب کو مبعوث کیا جا رہا ہے تو جانتے ہو کیا کیا ذمہ داری لگائی گئی تھی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ, وہ آیتوں کی تلاوت بھی کرے گا, ویزکیہم, وہ تزکیہ بھی کرے گا, ویعلمہم الکتاب, وہ کتاب کو بھی سکھائے گا, ہاں, اور والحکمہ, اور وہ کچھ اندر کی باتیں بھی تمہیں بتائے گا. تو میرے محبوب کو جب نبی بنا کر کے بھیجا, ہاں, تمہارے سامنے وہ کتاب کی تلاوت بھی کرے گا, اس میں مدارس آ گئے, ویزکیہم, تمہارا تزکیہ بھی کرے گا, اس میں خانقاہ آ گئی. اے اللہ کے نیک بندو, اور تمام کی تمام چیزوں کو جو ان کتابوں کو اور ان چیزوں کو, ہاں, ان کی طرف لوگوں کو بلائیں گے, ان کا کام دعوت و تبلیغ والوں کا ہوگا, وہ دعوت کے ساتھیوں کا ہوگا. انشاءاللہ امید ہے کہ اتنے سے وقت میں میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. یہ سب کام ہمارے ہیں. مدرسے والے دعوت و تبلیغ کو بیکار نہ سمجھیں, دعوت والے مدرسوں کو, یہ دونوں خانقاہوں کو, اللہ کی قسم تینوں نبی کے مشن پر ہیں, تینوں محبوب کا کام کر رہے ہیں, تینوں محبوب کا کام کر رہے. کسی ایک بھی اپنے سامنے والے کو غلط نہ سمجھے, اپنے کو نیچا اور فضول نہ سمجھے, نہ جانے اللہ کس کام پر. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان تینوں کاموں پر اللہ بخشش کرے گا, مجھے امید ہے اپنے رب سے. انشاءاللہ میرا اللہ مدارس والوں کی بھی بخشش کرے گا, دعوت والوں کی بھی بخشش کرے گا, اور میرا اللہ خانقاہ میں جڑنے والوں کی بھی بخشش کرے گا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے. شاید اس مختصر سے وقت میں میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ ارادہ کریں کہ سب کی قدر کریں گے نا بھائی, انشاءاللہ کسی کے مخالف نہیں بنیں گے, کسی کے سے ٹکراؤ پیدا نہیں کریں گے. سب کام ہمارے ہیں, جو بھی کام اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتا ہو وہ کام ہمارا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے. آمین. وآخر دعوانا